بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں ہم سب پر۔ محترم ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ روزانہ وہ کون سے اوقات ہیں جس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ پہلا وقت ظہر سے پہلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورج ڈھلنے تک آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ظہر کی نماز کے بعد بند ہو جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس وقت میری امت سے کوئی بھلائی ہی اوپر آ جائے۔ صحیح الجامع 1532۔ دوسرا وقت ہر اذان کے وقت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے بلایا جاتا ہے اذان کے وقت تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعائیں بھی قبول کی جاتی ہیں۔ صحیح الترغیب 260، صحیح الجامع 818۔ تیسرا وقت دو نمازوں کے درمیان انتظار کرنے پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خوش ہو جاؤ کہ تمہارے رب نے آسمان کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دیا ہے، فرشتوں کے سامنے تم پر ناز کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے، میرے بندوں کی طرف دیکھو، ایک فریضہ نماز ادا کرنے کے بعد دوسرے کا انتظار کر رہے ہیں۔ صحیح الجامع 36۔ چوتھا وقت نصف رات کے وقت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدھی رات کے وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر ایک منادی کرنے والا اعلان کرتا ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس وقت اس کی دعا کو قبول کیا جائے، ہے کوئی سوالی سوال کرنے والا کہ وہ عطا کیا جائے، ہے کوئی مصیبت میں مبتلا جس سے مصیبت دور کی جائے۔ پھر کوئی مسلمان باقی نہیں رہتا جو دعا کرنے والا ہو مگر یہ کہ اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ صحیح الجامع 2971۔ پانچواں وقت نماز شروع کرنے سے پہلے یہ کلمات کہنے پر، اللہ اکبر کبیرن والحمد للہ کثیرن وسبحان اللہ بکراتن واصیلا۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، کسی قوم کے ایک آدمی نے کہا کہ اللہ اکبر کبیرن والحمد للہ کثیرن وسبحان اللہ بکراتن واصیلا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کلمات کس نے کہے؟ اس قوم کے آدمی نے کہا، میں نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے ان پر تعجب ہوا، ان کلمات کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ ابن عمر کہتے ہیں، جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی ہے میں نے ان کلمات کو ترک نہیں کیا۔ صحیح مسلم 601۔ قائل نے شیخ سے کہا، میں قرآن سیکھنا چاہتا ہوں لیکن میں زندگی کی مصروفیت، مسلسل کاموں کی وجہ سے سستی اور غفلت کا شکار ہو جاتا ہوں، تو آپ مجھے کیا نصیحت کریں گے؟ شیخ نے جواب دیا، جان لو کوئی بھی قرآن آسانی سے نہیں سیکھتا، لازماً اس کو آزمایا جاتا ہے، اس کا امتحان ہوتا ہے، لازماً سامنے والا کتاب اللہ سیکھنے والے کو سختی سے بھیجتا ہے، جیسے جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 مرتبہ بھیجا، پھر چھوڑ دیا، پھر اس کے بعد قرآن پڑھا۔ بھیجنے کے خوف کے بعد اللہ نے ان سے یہ نہیں کہا کہ سو جاؤ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں تک کہ تم سے خوف دور ہو جائے، بلکہ انہیں اس پکار سے پکارا جسے ہم ہمیشہ قرآن مجید میں تلاوت کرتے رہیں گے جب تک ہم زندہ ہیں، یا ایھا المدثر قم فانذر یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ اس طرح ہے قرآن، اسی طرح اس کے ساتھ بھی معاملہ ہوگا، جو بھی اس کو لینے والا ہوگا، ان کو تمام مشکلات گھیرتی ہیں، پھر ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، پھر بھیجا جاتا ہے، پھر چھوڑ دیا جاتا ہے، تو وہ اس کے بعد قرآن سے لطف اندوز ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنا مقام دیکھ لیتا ہے۔ تو وہ جو بھی اہل قرآن میں سے ہونا چاہتا ہے وہ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لے۔ آپ نے کیا سمجھا کہ آپ کو تاج پہنایا جائے اور آپ اہل اللہ اور اس کے خاص بندوں کی دوستی سے حصہ پائیں، حالانکہ ابھی اللہ نے آپ کے اخلاص
کوشش آپ کے غور سے سننے، آپ کے دہرانے اور سننے کو نہیں جانا۔ جان لیں اللہ کے تاج بہت مہنگے ہیں اور وہ انہی کو تاج پہناتا ہے جو سخت صبر کرنے والے ہوتے ہیں، اور نرم دل کو ہی اس سے حصہ ملتا ہے، اور اسے صبر کرنے والوں اور بہت خوش نصیبوں کو ہی دیا جاتا ہے۔ تو محترم ناظرین، کتاب اللہ کی کتاب کو، اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں اور قرآن مجید کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ ڈیلی کے بیس پہ چاہے 2 ہی آیتیں کیوں نہ ہو، ضرور تلاوت کریں۔ اس دنیا کا سب سے بڑا خسارہ نماز اور قرآن کو کھو دینا ہے، یعنی اگر ہماری زندگیوں میں نماز اور قرآن نہیں ہے تو اس سے بڑا خسارہ اور کوئی نہیں۔ صبح کی حقیقی خوشی اس شخص کو نصیب ہوتی ہے جو صبح کا استقبال نماز، تلاوت اور ذکر الہی سے کرتا ہے، کیونکہ ہم اپنی زندگی کی ہر نئی صبح دیکھنے کے لیے بھی اپنے رب العالمین کی مرضی کے محتاج ہیں۔ یاد رکھیں، موت اس عالم رنگ و بو کی سب سے تلخ مگر اٹل حقیقت ہے۔ ہر روح کو مقررہ وقت پورا کر کے رخصت ہونا ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ دن آئے، اپنی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دیں، ورنہ سوائے پچھتاوے کے کچھ بھی نہیں ہونا ہے۔ یاد رکھیں، وہ جسے چاہتا ہے مہلت دیتا ہے جینے کی، توبہ کی اور اپنا مقرب بندہ بننے کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پہ ضرور کلک کیجیے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ زندگی رہی تو پھر ملیں گے معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔